بی بی صاحب کو جواب دیا کہ بات آپ کو پسند آئی، لوگ دین کی کمزوری اور ان کی دشمنیاں مقبولیاں جو لوگ کر رہے تھے اس کے لیے بات کی ضرورت تھی۔ آپ نے جو بات اللہ نبی ہے اور اللہ نے نبی کو ایک آدمی نہیں 40 آدمی کا دماغ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور 40 آدمی کی طاقت حکومت ہوتی ہے۔ حضور نے سوچا بات تو صحیح ہے مگر ایسا بات یہ ہے کہ میرے غریب ہوں، میرے پاس تو شادی کے انتظامات نہیں ہیں، میرے پاس باہر نہیں ہے، میں کہاں سے آپ کا کیا کروں گا، کہاں سے وظیفہ کروں گا، کہاں سے یہ جا کر لگا کہ اپنے کسان ہمارا سب کچھ میں کرنا سب کچھ میں کروں گی، آپ سے راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، مشاورت کی رضامندی کے بعد ابو طالب راضی ہو گئے، جن کی فرمائشیں تھیں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ سارا حل ہو گیا۔ دن رکھا مقرر کا نکاح کا ٹائم ہوا، حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا اور ابو طالب نے آپ کا مہر عطا فرمایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 اونٹ تھے، سرخ اونٹ اس عرب میں بہت قیمتی ہوتے ہیں، جیسے ہمارا سندھ میں مہر ہوتا ہے، اونٹ کا نام ہوتا ہے، ہر قوم میں کرنا ہوتا ہے، قوم کرنا ہوتا ہے، اس پر قیمت ہوتی ہے، ایک سادہ کرنا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں۔ وہ سرخ اونٹ ہوتے تھے، بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، 12.5 ہاتھی اور سونا حضرت ابو طالب نے بی بی صاحب کے مہر میں دیا اور آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی۔ اس وقت بی بی صاحب کی عمر 40 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ تو آپ بیوہ بھی تھی، مالدار تھی۔ یہ پہلی خاتون اصل خاتون ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لایا۔ روایت میں ایسا آیا ہے کہ عورتوں میں پہلی خاتون خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ کریم ہے، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام جب نکاح ہوا، حضرت کبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ سے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ خدیجہ کو میری طرف سے سلام کرو، اور میرے بھی سلام میں بھی خدیجہ کو کہہ دو، یہ بھی اس کو کہہ دیں۔ کریم نے فرمایا ہے
میں 6 قریش کی تھی، اپنے خاندان میں قریش کافی قریش تھے، اور 4 عرب تھی اور 1 غیر بنی صفیہ بن رضا۔ بات کہتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی، آپ کی جو بلونی تھی وہ باندھی تھی، جس کو نبی پاک علیہ السلام سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا ماریا بن۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے نمبر پر ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قریش میں جو 4 تھی 6 تھی اور سب سے پہلی تھی حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصبے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئی۔ تیسرے نمبر پہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ چوتھے نمبر پہ حبیبہ حبیبہ بنت سفیان۔ پانچویں نمبر پہ ام سلمہ بن ابی امیہ۔ یہ آپ علیہ السلام کی بیویاں تھیں اور 4 بیویاں تھیں عربی۔ وہ تھی حضرت زینب بنت جہش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، جبیہ بنت حارث، صفیہ بنت حیی۔ یہ الگ ہے، الگ یہ خیر تھی، نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر کیا 9 حرم آپ کے پاس باقی ہے، آپ وصال ہوا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ کبریٰ بہت ذریعہ دار کہ فضائل میں علماء نے بڑی باتیں کہی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ افضل ہے، بعض کہتے ہیں عائشہ صدیقہ افضل ہے، اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے حضور کی جتنی بیویاں تھیں ان سب سے افضل یہ 2 بیویاں تھیں، حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس پر تو اتفاق ہے، باقیوں کا اپنے فضائل نبی کریم کی برکت سے، اور افضل ترین میرے مصطفیٰ کے ازواج مطہرات میں خدیجہ کبریٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس پر علماء نے اپنے خیالات اور اپنے کمالات اپنے علوم کو ظاہر فرمایا کہ ان میں افضل کون ہے، حضرت خدیجہ افضل ہے یا عائشہ افضل ہے رضی اللہ عنہ۔ جیسے آج کل چرچا چل رہا ہے کہ سیدنا عثمان افضل ہے یا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے، اس طرح کا ہے، میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ علماء محدثین مجدد ہیں، وہ اولیاء ہیں، کاملین ہیں، اولیاء پر قدر ہیں، وہ مجدد دین ہیں، فرق ہے۔ مطلب کرنے کا کہ یہ زمانہ وہ زمانے میں آج بھی علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ سب بیویوں میں افضل ہیں۔ ان میں افضل کون ہے؟ تو کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے۔ کیوں؟ اس نے حضور پر سب سے پہلے ایمان لایا، حضور کی جانثاری کو، حضور سے وفاداری کو، اس کے بعد اور اس کی شمولیت سے اسلام کو طاقت پہنچی۔ اس لیے کچھ علماء فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے، اس لیے یہ عالمہ تھی،
حضور کی کئی حدیثیں کی یاد تھی اور کئی صحابہ نے آپ سے حدیثیں لے لی. حضور کے وصال کے بعد خود مدینہ میں جو جا کر لوگ آپ سے فتوے لیتے تھے کہ علم کی لیول اور دولت کی لیول پر، اور پھر بھی بات بڑھتی گئی. آخر میں آپ کو فیصلہ سنا دیتا ہوں مختصر. اس میں علامہ اصل کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عالم دین ہیں، محدث ہیں، یہ ہیں 765 ہجری کے گزرے. علامہ اصل کی رحمۃ اللہ علیہ اس نے میلاد مصطفیٰ میں بڑی بات کہی ہے کہ کون ہے میلاد مصطفیٰ کو حرام اور ممنوع کرنے والا؟ ممنوع کرنے والا کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھو، کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کرو، گھر صاف کرو، یہ عبادت ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ 765 ہجری کے گزرے ہیں، اس سے کے پاس یہ فیصلہ ہے. اس نے بڑی اچھی بات کہی جو ہمیں پسند آئی، بڑی اچھی بات کہی. اچھا، اس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہے. اس محدثوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں لایا. ان کے افضل کون ہے؟ اب 3 باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں جو علماء اہل سنت اور اہل سنت عقیدے کے مطابق. اس کی وجہ بھی میں آپ کو عرض تفصیل نہیں کروں گا، تفصیل نہیں، آپ تفصیل سے بتا دوں. تفصیل تو ہے یہ قرآن بڑی کتاب ہے، بڑی تفصیل ہے. اور میرا عقیدہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت کا بھی ہے. امام سبکی نے فرمایا، امام سبکی نے کے بعد جب یہ فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تو میں تو خدا کو شاعر سمجھ کر یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے. بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے. حضرت فاطمہ اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ سادات میں ہیں. آپ پتہ تھے کہ چادر نازل ہوئی، بی بی خدیجہ سادات نہیں ہے، حضور کا کرم ضرور ہے، حضور کی اہل بیت ضرور ہے، اور سادات نہیں ہے. بات کو سمجھیں، ہے آپ کی بیٹی، ماں کا درجہ بلند ہے، لیکن بھائی اعتبار کے بحیثیت ماں اور بیٹی کے ماں کا درجہ بلند ہے، مگر بحیثیت سادات کے بیٹی کا درجہ بلند ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نظر ہمارے مصطفیٰ کریم کے اقوال پر پڑی ہے. حضور نے فرمایا کہ الفاظ میں جاتے ہیں دلیل ہے، فاطمہ میرے ذکر کر دو. اور پھر فرماتے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فاطمہ کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تو جنت کے اور تو سردار ہو؟ وہ تو ہمیں آخری وقت حضور آیا تھا تو حضور نے آپ کو ایک بات کہی، آپ کو نبی کوئی پتہ ہوگا، اولیاء کوئی پتہ ہوگا، بعض آدمی علماء فرماتے ہیں نیک وکار بندہ ہو، عالم ہو، باعمل ہو، محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کتنی میرے کم جانا ہے. یہ دلائل کے بعد ثابت ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی صاحب کو بلایا تو ایک بات کہی کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ پھر دوبارہ حضور نے فرمایا کہ یہاں ہوتی کی ہو کہ آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کہنے کا یہ مقام ہے سکون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. وہ ماں ہے، ایک بیٹی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، اپنا مقام ہے ماں کا. مگر جب سادات کا مسئلہ آتا ہے تو سادات میں سارے سادات باقی سادات پر افضل ہیں، یہ باقی غیر سادات جو ہیں ان پہ افضل ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا تو منی کے لیول پر سب سے افضل ہے. اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس کے بعد سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بتائی کہ تشریح بڑا بکواس کرتے ہیں. تفصیل میں جاؤں گا تو ان کی کتابوں کے حوالے لے کروں گا. ایک 20 کتابوں کے حوالے لے کروں گا ان کے گھروں کیونکہ پچھلے جمعے پر حضور کی ولادت سے شروع سے چلتے آئے ہیں. حضور کی دعائیں سے اب آپ کی شادی تک بات کر پہنچی کہ اگلے جمعے کو اب آگے چلے اولاد آ رہی ہے. تو یہ حرم شریف آپ کے حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں. کیا بہرحال ان میں بھی اختلاف ہے مگر اتفاق ہے اس بات پر کہ 11 بھی ہے. بعض لوگوں نے 9 بھی تھی مگر یہ صحیح نہیں. موبائل کے ذریعے میں انوار محمدیہ میں دیگر کتابوں کی بات واضح لکھی ہے اور انہیں عالم تشریحوں کی تفسیروں میں کتابوں میں لکھی ہے. حضور بھی کہتے ہیں حضور کے اولاد کیا. یہ بات یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی قواری بیوی جو صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جس سے آپ بہت پیار فرماتے تھے. ہر چیز جو بیوی صاحب کہتی تھی مصطفیٰ فرما تیار کر کے دے دیں. آپ ماننے کے پیار کے سے مگر ایک بار ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے حضور سے فرمایا باتوں میں یا رسول اللہ آپ کو تو خدیجہ سے بہتر اللہ نے بیوی دے دی ہے بیوی صاحب نے کہا. تو حضور فرمایا کو خدا ایسا نہیں ہے. حضور کیا فرمایا تو خدا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کا مقام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. 18 آیت قرآن میں آپ کی شان نازل فرمائی ہے. حضور فرمایا میں آپ کی عزت کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں اور آپ جو گمان کر رہی ہیں حضور خدیجہ کے بعد جو بھی آپ کو ملا خوش ہے. حضور فرمایا ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اور آپ ہم وقت بیوی صاحبان کی عدالت سے انصاف کے ساتھ ادائیگی کرتے تھے. کسی سے زیادتی کوئی نہیں کرتے تھے. کسی کتاب میں کہیں بھنک میں پڑ جائے مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیوی سے زیادتی کی ہے جیسے ہم کرتے ہیں. ایک بیوی نہیں پال سکتے ایک بیوی کے بدلے ماں باپ کی ظلم کرتے ہیں. ہمارا حضرت نہیں ہے. ایک بیوی کو صرف ایک بیوی کی رضامندی کے لیے اپنے ماں باپ کو بےعزت کرتے ہیں. ان کو خوش رکھنے کے لیے والدین کو تدریس کرتے ہیں. لہذا ان کی ہر بات سنتے ہیں ماں باپ کی نہیں سنتے کہ قیامت کے دن کیسا گزار ہوگا. اگر آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جب مرد شادی کرتا ہے اور بیوی کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو اب اس بیوی پر ماں باپ پر نہیں اس کے حق تو اس کے شوہر کا پہلے اس کا حق اس کے شوہر کا پھر اس کے ماں باپ. مگر جب شوہر شادی کرتا ہے تو پہلے حق ان کے اوپر ماں باپ کا ہوتا ہے بعد میں بیوی کا ہوتا ہے. سمجھے بات کو. اس لیے بات سامنے آگے میں فروغ کر دیتا ہوں. ہم تو اپنے ماں باپ کی رضامندی کو نہیں دیکھتے کہ ہم 11 بیوی آپ کو بتاؤ 2 بیوی کے طرف اصلاح نہیں کر پاتے. تو مصطفیٰ کے 4 بیویاں تھیں کسی کی کوئی شادی کسی کو کوئی گواہ یعنی جو کثرت نہیں تھی کسی کی کوئی یعنی حضور کی شان کو کوئی بات نہیں تھی کہ کہیں ہم سے حضور نے انسان نہیں. آپ اس اسکول میں تاریخ نہیں کہتا میں تاریخ میں بہت مسائل ہے. تاریخ میں اس کو اختلاف میرے دوستوں. اب یہ ساری اولاد مصطفیٰ کی حضرت خدیجہ کبریٰ سے اس بنا پر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. ذرا غور کریں اس پر. قرآن کا ہے سورہ احزاب ہے 8واں رکوع ہے. میرے غیب کی خبریں دینے والے نبی اپنی بیوی سے کہے ازواج جمع ہے زوجت کی. ازواج جمع ہے زوجت کی. زوجت ایک بیوی ازواج بہت بیوی 3 سے اوپر. جب عربی کا جب جمع آتا ہے 2 سے 3 سے اوپر چلا جاتا ہے. 2 پر مزید آتا ہے 3 پر 3 سے اوپر چلا جاتا ہے. لہذا اس طرح حضور علیہ السلام کو رب کریم فرمایا کل ازواجک و بناتک. اے میرے محبوب آپ کہہ دیں اپنی
یہاں بنات کا ہے، بنات کا بنات جمع ہے بنت کی، بنت وہ ہوتی ہے جو اپنے نسب والوں سے چلتی ہے، جو حضور سے پیدا ہوئی ہے، باپ سے پیدا ہوئی، وہ کہتی ہے بنت، اور وہ سگی ہوتی ہے، سگی سمجھتے ہیں بنت پیدا اپنے قوم سے پیدا ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے پالتو سوتیلی۔ بہرحال اس کی بھی قرآن کریم کی نشانی فرمائی ہے، جو حال تشریع کی کتابوں کے اندر ابھی تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلے جمعے پر میں آپ کو حال تشریع کی کتاب بتا دوں گا کہ سکی بیٹی کا کیا مقام ہے اور سکی اور جو سوتیلی بیٹی کا کیا مقام ہے، قرآن اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی مصطفیٰ علیہ السلام، کتنی بڑی گالی ہے، کہتے فاطمہ ہی آپ کی بیٹی ہے، جبکہ آپ کی بیٹے 4 ہیں، 3 بیٹے ہیں مصطفیٰ کے، اور ساری اولادیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور ایک بیٹا ابراہیم جو ہے وہ حضرت ماریہ ابنیہ سے ہے، باقی ساری اولاد ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان بیٹیوں میں اختلاف کرنے والا تشریع اور دوسرا کوئی نہیں، بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، یہاں تک لوگ ملاد امامیہ شیعہ ہے، امامیہ شام و ملک شام و بادشاہ تھا، وہ دور تھا ان کا، جس میں اعظم خان اور مرید خان، یہ 2 ایسے منافق لوگ تھے، بڑے خوش کرتے اس سیاستہ کے اندر، تفاسیر کے اندر اپنے خوش کرتی کے بہانے سے، اپنے امام جعفر صادق کے حوالے سے، اپنی کتابوں کے حدیث ڈال کر اور مسلمانوں کو پیش کرتے تھے، تمہارے حدیث نہیں، انہوں نے نہ حدیث کو اور تفاسیر کو بدل دیا، اس لیے اہل تشیع کے اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ آج وہ بھی اس کے قائل ہے، وہ قرآن علی کے پاس تھا، جب حضرت عثمان اس کو جمع کر رہے تھے تو علی نے رکھ دیا، عمر نے کہا چھوڑ اس بات کو، بہرحال علی نے رکھ دیا، وہ آخر میں امام مہدی پیدا ہوں گے، وہ قرآن لے کر آئیں گے تو مکمل ہوگا، باقی سنیوں کے قرآن کو تو بکرے آ گئے، عثمان نے اس کو جلا دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں جلایا تھا، عثمان نے اس کو جلایا تھا جو اضافی آیتیں تھی، بار بار 10 بار کوئی آیتیں آتی تھی، ایک روایت میں آتا جلا دیا تھا، ایک روایت میں آتا جلا کے اس کو دفن کر دیا تھا، اضافی کوئی قرآن ہے، اگر قرآن کریم روح سے دیکھے تو قرآن پر بڑا الزام ہے، یہ اللہ پر الزام آ رہا ہے، جب اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مسلمانوں معمول اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی ان کی حفاظت کریں گے، اور ہم اور آپ کی حفاظت کے دوران چور چوری نہیں کر سکتا، اور خالق کائنات جو قرآن کو نازل کر رہا وہ فرما رہا ہے معمول، توریت انجیل میں جو ٹچر ہوتی تھی، خطی وہ زبور میں ہو جاتی تھی، ہونے دو، مگر قرآن کا مسئلہ جہاں تک آئے گا اس کی حفاظت میں کروں گا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لا تبدیل کلمات اللہ، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ یہ کفر ہے، تاریخ قرآن کفر ہے، امامی اشیاء یہی بات ہے جس طرح موجود ہیں، ان کی 36 سے فرقے 12 تک فرقے نام بھی کرا ہوا انہیں 36 فرقے تو صاف ہے، مگر 72 فرقے ہوں گے 73، تو 73 میں ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی جنتی ہوں گے ان میں ان کے فرقے بھی شامل ہیں۔ مقصد کہنے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا نبی کل ازواجک و بناتک، ازواج جمع زوج کی ہے، ایک بھی ازواج جمع ہے، بیوی کو بولے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے کہے، کسی گرامر کی کتاب میں آ جاؤ، قرآن کی تفاسیر میں چلے جائیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ بنات جمع ہے، ڈکشنری کھولیں، جب قرآن ہمیں جمع بتا رہا ہے، تمہارے کتابوں میں 4 بیٹے آتی ہیں، تو بتاؤ 4 بیٹے آپ سے 10 میں کروں گا، تو یہ دوستوں بات دین میں رکھے، ساری اولاد سیدہ ام المومنین عائشہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہیں، اور فضائل میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ
خدیجہ ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ان کے حوالے دار ندی اخبار میں آپ کو بتائے کہ جو افسر ہیں ساری بیوی سے افضل تین ہیں، 2 بیویاں ہیں اور 1 شہزادی ہے، صرف شہزاد کی بنا پر وہ سید ہے۔ بیوی خدیجہ سید نہیں ہے، عائشہ سید نہیں ہے، جتنی وجود کی 11 بیوی ہیں اس میں کوئی سید شادی نہیں ہے۔ آپ سید ہونے کے چلتے آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شہزاد کی محبت مسلمان کو بات کرتی ہے۔ دوستو اس بات کو ذہن رکھ کے قرآن نے بنت نہیں کہا ہے، قرآن نے بنات کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب اگلے جمعے پر اسی بات پر بنات کا صحیح بیٹی اور سعودی میں بیٹی کی بات کریں گے کہ سعودی جو کہتے ہیں بیٹی کی نشے کی کرنے بات کرتا ہوا اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا۔ بہرحال